السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ OES آن لائن ایجوکیشن سوسائٹی میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج ہم نے جو پڑھنا ہے وہ لیسن نمبر 11 ہے، سبق نمبر 11 ہے اور سکون جزم کا بیان ہم نے آج سیکھنا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ سبق نمبر 1 سے لے کر سبق نمبر 10 ہم نے بہت آسانی کے ساتھ گھر بیٹھے آن لائن سیکھ لیا ہے، اور اگر ہم گھر بیٹھے کسی کو قرآن کریم کی تعلیم دینا چاہیں تو بآسانی دے سکتے ہیں، اور چاہیں تو سکھا بھی سکتے ہیں۔ مزید یہاں پر دیکھتے ہیں کہ سبق نمبر 11 کے اندر کیا بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کو سنتے ہیں، سماعت کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، مزید اس کو دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ جو چھوٹی سی دال آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ چھوٹی سی دال، یہ جو کلک میں کر رہا ہوں، اس کو جزم کہتے ہیں۔ جس طرح آپ نے پڑھا تھا کہ زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو اسے حرکت کہتے ہیں، جس طرح آپ نے پڑھا تھا دو زبر کو تنوین کہتے ہیں، اسی طرح یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، یہ چھوٹی سی دال، اس کو کیا کہیں گے؟ یہ جزم کہیں گے۔ اچھا، یہ جزم کہاں پر آپ کو نظر آئے گی، اس کے متعلق بھی آپ سماعت کر لیجئے گا، وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں۔ تو آسان سا جو فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ اس علامت کو یعنی چھوٹی دال کو جزم کہتے ہیں، اور جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ جس طرح ہم نے سماعت کیا تھا سبق نمبر 3 کے اندر کہ کسی حرف پر یعنی جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں، کسی حرف پر دو زبر کی تنوین ہو یا دو زیر کی تنوین ہو یا دو پیش کی تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے ایک نئی بات یہاں پر سیکھی ہے کہ جس حرف پر یہ چھوٹی سی دال ہو اسے ساکین کہتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں، آپ یہ جو باکس کے اندر تا لکھا ہوا ہے، یہ تا کے اوپر دیکھیں چھوٹی سی دال موجود ہے، یہ جو کلک کر رہا ہوں میں تا، یہ چھوٹی سی دال ہے، تو لہٰذا یہاں پر تا کی جو حالت ہے وہ ہے سکون، یعنی تا ساکن ہونے کی حالت میں ہے۔ حمزہ یہ متحرک ہے، تا یہ ساکن ہے۔ مزید یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ساکن والا حرف ہے اسے کس طرح پڑھیں گے؟ جس طرح ہم نے متحرک حرف تھا اس کے متعلق سماعت کیا تھا کہ کیسے پڑھتے ہیں، اسی طرح ہم نے منون یعنی تنوین والا جو حرف تھا اس کو کیسے پڑھتے ہیں وہ ہم نے سماعت کیا۔ اسی طرح ساکن والے حرف کو بھی ہم نے سبق نمبر 7 کے اندر سماعت کیا تھا کہ ساکن والا جو حرف ہے وہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، چونکہ ساکن حرف جو ہوتا ہے وہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف کا محتاج ہوتا ہے۔ مزید آگے ایک نیا قاعدہ یہاں پر یاد کر لیجئے کہ حمزہ ساکینہ یعنی جس حمزہ پر جزم ہو اسے جھٹکا دے کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جزم کے علاوہ کوئی حرکت ہو تو اسے جھٹکا نہیں دیں گے۔ جزم ہو یعنی چھوٹی سی دال ہو، حمزہ ساکین ہو تو اسے ہمیشہ جھٹکا دیں گے۔ اب مزید ایک قاعدہ اور یاد رکھیے کہ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، اور ان کا مجموعہ قطب جدین ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح ہم نے حروف مستعلیہ سبق نمبر 1 کے اندر پڑھے تھے کہ حروف مستعلیہ 7 ہیں، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ حروف مستعلیہ کہیں بھی آ جائیں ان کو ہر حال میں پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ اسی طرح یہ حروف قلقلہ 5 ہیں، وہ کس طرح پڑھتے ہیں یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ قلقلہ کے معنی ہوتے ہیں جنبش یعنی حرکت کہیں، اور ان حروف کی ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ مزید جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں خوب قلقلہ ظاہر ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب آگے ہم سبق کی مشق کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس کو پڑھیں گے۔ ہجے کی جانب پڑھتے ہیں۔ حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، ات ات ات۔ اچھا، بہت سے لوگ ایسے جو ات ات ات، یہ جو آخر میں کی آواز آ رہی ہے یہ نہیں آنی چاہیے نا، یہ جو آپ کی لاسٹ میں جو آواز آ رہی ہے یہ بالکل سائلنٹ ہوگی، اس طرح آپ نے پڑھنا ہے، جیسے ات ات ات، ات ات ات، اس طرح پڑھنا یہ غلط ہے۔ مزید آگے، اچھا آگے والا جو کلمہ ہے وہ یہ دیکھیں کہ حمزہ کے بعد طا ہے، طا حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے اور طا حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، اور ابھی ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ جب حروف قلقلہ ساکین ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ تو ظاہر کس طرح ہوگا میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں، آپ نے اسی طرح کوشش کرنی ہے۔ جیسے حمزہ طا زبر اتو، یہ جو آخر میں اتو کی آواز نکل رہی ہے، طا میں جو آخر میں آواز پیدا ہو رہی ہے یہ
آواز لوٹتی ہوئی معلوم ہو رہی ہے، اور چونکہ حرف قلقلہ ساکن ہے، تو حرف قلقلہ میں سے ہے، تو لہٰذا قلقلہ خوب ظاہر کرنا بھی ضروری ہے۔ مزید حمزہ تو زیر ایتو، حمزہ تو پیش اوتو، آتو ایتو اوتو۔ آگے از از از، از از از، یہ جو وہ حروف جو قریب الصوت یعنی ملتی جلتی والے جو حروف ہیں، یعنی وہ حروف جن کی آواز ملتی جلتی ہے، ان میں فرق کرنا اور امتیاز رکھنا یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلی لائن کی ہجے کرنا سکھائی ہے، اسی طرح آپ نے مزید لائنوں کی بھی خود سے ہجے کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ اس کے متعلق اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ کمنٹس باکس کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ آگے او ایو اُذ، وا جو ہے یہ حرف مستعلیہ میں سے ہے، تو اس کو ہمیشہ پر پڑھیں گے۔ اف اس اس، اچھا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سا کو سین پڑھتے ہیں، یعنی اس اس اس، یہ غلط ہے۔ سا کا مخرج الگ ہے، سین کا مخرج الگ ہے، تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ اس اس اس، اس اس اس۔ دیکھیں اس اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور یہ فرق آپ نے لازمی کرنا ہے۔ مزید آگے اس اس اس، صاد حرف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو بھی ہمیشہ آپ نے پر پڑھنا ہے۔ مزید دال حرف قلقلہ میں سے، ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ اد اد اد، اد اد اد، اک اک اک، اق اق اق، اہ اہ اہ، اح اح اح، ا ا او۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ حمزہ ساکنہ یعنی جس حمزہ پر یہ جزم ہو اسے ہم نے جھٹکا دے کر پڑھنا ہے، تو جھٹکا دے کر میں نے پڑھ لیا ہے۔ آپ دوبارہ سنیں انشاءاللہ، آپ کو اس میں فرق محسوس ہوگا۔ جیسے ا ای او، آ ایر اور۔ اچھا اس کی ہجے کس طرح ہوگی یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حمزہ عین زبر آ، حمزہ عین زیر اع، حمزہ عین پیش اور، آ ایر اور، اخ اخ اخ، اغ اغ اغ، اب اب اب، ام ام ام، او اب۔ واو ساکن سے پہلے زیر آتا نہیں ہے، تو لہٰذا یہ باکس خالی چھوڑ دیا انہوں نے۔ مزید آگے حمزہ واو پیش او، او او، اف اف اف، ال ال ال، ان ان ان، ار ار ار، اج اج اج، اش اش اش، ای ای۔ یا ساکن سے پہلے پیش نہیں آتا، اس لیے یہ باکس بھی خالی چھوڑ دیا ہے۔ یہ تھا ہمارا سبق نمبر 11 جو کہ آج ہم نے پڑھا ہے۔ مزید کل جو ہم سبق سنیں گے، جو پڑھیں گے، وہ مشق ہے، اور مشق کس طرح کرنی ہے اس کے متعلق ہم نے کل سماعت کرنا ہے، تو لازمی کل کا سبق جوائن کیجئے گا، سنیے گا، سماعت کیجئے گا۔ اگر سبق نمبر 11 یا پچھلے اسباق کے متعلق کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو آپ کمنٹس باکس کے اندر سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کے بٹن پر پریس کر لیجئے، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو مل سکے اور خوب بآسانی گھر بیٹھ کر سیکھ سکیں۔ اور نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنے پیاروں کا خوب خیال کیجیے۔ خدا حافظ۔